کہ مسجد کا سب سے اہم عمل یہ تھا کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکروں کے ذریعے یقین مشاہدات سے، تجربات سے، مصنوعات سے، ایجادات سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف یقین کے پھیرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کے ایمان کے حلقے ثابت کرنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ وہاں تجربات اور مشاہدات کا انکار کرایا جاتا تھا ایمان کے حلقوں میں۔ اتنا عنوان قائم کیا ہے، تکذیب التجربات والمشاہدات، کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی یہاں تکذیب کرو۔ تو واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص آیا جس نے عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، شہد پلایا، پھر آیا کہ شہد پلایا دست بڑھ گئے، فرمایا کہ جاؤ شہد پلاؤ، پھر آیا کہ شہد پلایا دست اور بڑھ گئے ہیں، فرمایا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نقل کیا ہے حیات الصحابہ میں، مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بات کیا ہو، موضوع کیا ہو، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کو مادے سے اور چیزوں کے یقین سے نکال کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ کیوں کہ دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، قدرت سے استفادے کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات میں محنت کر کے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، اگر یہی نظام کائنات میں کوشش کر کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا، یہی اگر قدرت سے استفادہ ہے، تو یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے دشمن وہ بھی اسی مادی راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر تو مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہ ہوا قدرت سے استفادہ کرنے کے لیے۔ فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے۔ جس کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت سے استفادے کے لیے درمیان میں کوئی کائناتی شکل کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر قدرت سے استفادہ چاہتے ہو تو فرماتے تھے کہ دو راستے ہیں چلنے کے، ایک فائدہ اٹھانا کائنات سے، ایک فائدہ اٹھانا خالق کائنات سے۔ خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے۔ اس لیے یہاں آ کر فیصلہ ہوگا کہ اسباب کی کیا حیثیت ہے، اس کا اختیار کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی وعدہ سبب پر نہیں ہے، اس لیے اسباب میں لگو، اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب میں لگو، اسباب سے نا امید ہو کر۔ کیوں نا امید ہو کر؟ اس لیے کہ سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں، سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے اسباب سے نا امید ہو کر اس سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اسباب ذریعہ نہیں ہیں، اسباب میں اللہ کے احکام ذریعہ ہیں۔ میں نے حکم پورا کیا ہے، اس سبب میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے یہ نازک موقع ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ملے گا تبلیغ میں جو کہے گا اسباب چھوڑ دو، اسباب سے نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ ملے گا جو کہے گا کہ نہیں، اسباب اختیار کرو، اسباب سے ہی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ اسباب کا کلی طور پر ترک کرانا یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام وہ ایک کامل طریقہ زندگی ہے
جو حکومت اور صدارت اور وزارت کے تخت سے لے کر ایک جوتا گانٹھنے والے کی زندگی تک کے پورے احکامات کا مجموعہ ہے اور پورے احکامات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے۔ میں مولانا یوسف صاحب کے بیان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ سمجھتے تھے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے۔ یہاں تو ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ اسباب ترک کرو۔ حضرت کا بیان کا ٹکڑا میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدہ ہدایت دلوائے گا، مجاہدے سے ہدایت ملے گی، رہبانیت سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، حضرت کے بیان کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اور بیوی بچوں کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا، اور امت تک دین پہنچانا، اپنی ذات سے خود دین پر آنا، امت کو دین پر لانا، اس کے لیے وقت کا فارغ کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ آپ ذرا فرق محسوس کریں تاکہ بات کسی نتیجے پر پہنچے، اس لیے کہ ایسے لوگ مغالطوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری سبب اختیار کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یقین نہیں بنا، کیا انبیاء اور صحابہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کیا یہ ایمان سے فارغ تھے؟ نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ملتے ہی یہ نہیں میں تو امام صاحب ہو گیا ہوں، میں زیارت نہیں کروں گا، اب تو میں امام صاحب ہوں، مجھے امامت کی تنخواہ ملے گی۔ یہ نہیں کہ میں مدرس صاحب ہوں، میں زیارت نہیں کروں گا کیونکہ میں مدرس ہوں، اب مجھے مدرس ہونے کی تنخواہ ملے گی۔ نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری پوری امت کی خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر آئی، اور ادھر خلافت ملی، ادھر کندھے پر چادر ڈال کر بازار کی طرف چلنے لگے۔ پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ امیر المومنین کے لیے تجارت کرنا مناسب نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین آپ کا خلافت کی ذمہ داری کے ساتھ تجارت کی مشغولی وہ خلافت کے کام پورے نہیں ہونے دے گی۔ ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، خلافت کا تو کوئی بدل نہیں ہے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ امور خلافت دیکھیے۔ تجارت سے مشورہ کر کے روکا گیا، امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے ایسا جرم اور ایک ایسا عیب سمجھے جانے لگا کہ اچھا آپ بھی تجارت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتلاؤں، یہ لفظ مشرکین کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کیسا رسول، یہ بھی کوئی نبی ہوا؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، چیزوں کا بھاؤ بھی کرتا ہے، یہ کیسا نبی؟ علی حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی؟ نبی تو وہ ہوتا کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا، فرشتے ان کے ساتھ ہوا کرتے، انہیں کھانے کمانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یہ کیسا رسول؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اتنی جہالت پر آ گئے ہم کہ ایک آدمی اگر کوئی سبب اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کو طعنہ دینا کہ تم اسباب میں لگے ہوئے ہو؟ یہ بات ایک جاہل مشرک کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی رسول ہے کہ بازار بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بھی کوئی رسول ہوا؟ ان کے پاس تو خزانہ ہوتا اللہ کی طرف سے کہ اس میں سے خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسباب ترک کرنے کا
اور اسباب کے چھوڑنے کا نہ کہیں حکم ہے، نہ کہیں اشارہ ہے، اور نہ تبلیغ اور اس محنت کا یہ مقصد ہے۔ بلکہ میں آپ سے مزید عرض کر دوں کہ اگر کسی کام کرنے والے کا ایمان یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ اس کو کھانے تیار آسمان سے اترنے لگیں، یاد رکھنا یہ ایمان کا منتہا نہیں ہے، اور یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کو اتنا بیان کرنا ہے کہ جس سے اسباب نظروں میں بے حیثیت اور اسباب نظروں میں اور دل سے اس کا خیال بھی نکل جائے کہ اس سبب سے کچھ ملنے کی امید ہے، کیونکہ امید مخلوق سے اور خالق سے ان دونوں سے امید دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور دو دل لانے کسی کے سینے میں دو دل بنائے نہیں ہیں۔ امید صرف اللہ سے ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسباب پر بادشاہ بنا دیتے ہیں جو امید کا تعلق اللہ کے غیر سے پوری طرح منقطع کر لے۔ السلام علیکم۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں، ایسی ایموشنل شارٹ کلپس کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ڈیلی مرکز